بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہوائیں چلا سکے؟ بے شک سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن پوری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی مل لے تو وہ اللہ کی طرح کی ہوا کو پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کا، یعنی پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، پھر ہم ہانک دیتے ہیں اس بادل کو ایک مردہ زمین کی طرف۔ پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ہانک دیتی ہیں ایک مردہ زمین کی طرف۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم اس سے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یعنی زمین کا زندہ کرنا کیا ہے کہ جب پیاسی زمین پر پانی برستا ہے تو پھر زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں انسان کے لیے انواع و اقسام کے پھول، خوراک، گندم، گیہوں اور سبزیوں کی صورت میں اللہ کی بے شمار نعمتیں اللہ پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا کذالک النشور، اور اسی طرح سے ہوگا، یعنی تمہارا اٹھایا جانا بھی اسی طرح سے ہوگا۔ یعنی جس طرح سے بے آب و گیاں بنجر زمین پر بارش کے برستے ہی زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کا سبزہ اس میں نمودار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بارش میں زمین پر جب بارش کا پانی، بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو کیسے چند دنوں کے بعد، تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد اس میں نئی زندگیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے گھاس یا جو آپ بیج ڈالتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس سے چھوٹے چھوٹے درخت کونپلوں کی صورت میں جو ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح بے آب و گیا بنجر زمین پر بارش کے برستے ہی زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کا سبزہ اس میں سے نمودار ہونے لگتا ہے، اسی طرح وقت آنے پر تم بھی اللہ کے حکم سے زمین سے نکل کھڑے ہو گئے۔ یعنی اس دنیا میں کتنے انسان مر گئے، جب سے دنیا بنی ہے کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے انسان مر گئے، کتنے انسانوں کو جلا دیا گیا، کتنے انسان سمندری جانوروں کی خوراک بن گئے، کتنے انسان پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جیسے زمین میں سے کونپلوں کو نکالتا ہے، زمین میں سے بنجر زمین میں سے فصل کو نکالتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر، زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتی ہیں، اسی طرح سے مرے ہوئے انسان بھی اللہ کے حکم سے روز محشر اسی زمین سے دوبارہ اٹھ جائیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت کا طالب ہو تو وہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ یہ جان لے کہ سب کی سب عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اب انسان عزت ڈھونڈنے کے لیے مختلف راستوں کا تعین کرتا ہے، کوئی کسی طرف کو چل دیتا ہے، کوئی کسی طرف کو چل دیتا ہے، کوئی دولت کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، کوئی سیاست میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کوئی کھیل کود میں تماشوں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جان لے کہ عزت جو ہے، جو کوئی عزت کا طالب ہے وہ یہ جان لے کہ عزت سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہوگا، جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اسی قدر وہ عزت والا اور مرتبے والا اور توقیر والا ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ سے جتنا دور ہوگا وہ اسی قدر ذلیل و خوار اور خراب ہوگا، چاہے دنیا میں وہ بظاہر کتنا ہی باعزت اور صاحب ثروت ہو، تو وہ عزت والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تم اس کے ہو جاؤ تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ ہر چیز اسی کے ہی قبضہ قدرت میں ہے، لہذا جو اس کا ہو جائے گا سب کچھ اس کا ہو جائے گا۔